السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول اردو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے خانِ اشکم اور اس کی رائٹر ہیں امثل نور۔ خان لالا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ مجھے وہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ شیروز خان اپنے بڑے بھائی کے سامنے بیٹھا تھا جو اس سے اس کے چچا کی بیٹی سے شادی کے لیے منا رہا تھا۔ شیروز خان، تم جانتے ہو کہ ہم خان ہیں اور خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے تم اور روزینیا ہی ہو اس خاندان میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی جلد سے جلد کر دو۔ خان لالا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ابھی روزینیا کتنی چھوٹی ہے۔ میں اس کو بیوی کے روپ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو مجھے ابھی تک لالا کہتی ہے، اور ابھی تو کل ہی وہ 16 سال کی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ میری اور اس کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق ہے۔ میں 32 سال کا ہونے والا ہوں اور وہ ابھی 16 سال کی ہے۔ خان لالا، پلیز ایسا مت کریں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں باہر کے ملک میں ہی رہتا، یہاں پر نہ آتا۔ شیروز خان نے آخر کار خان لالا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ خان لالا یعنی شازم خان شیروز خان سے بڑا تھا۔ ایک حادثے میں ان کے والدین جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابھی یہ دونوں اس حادثے کو بھولے ہی نہیں تھے کہ شازم خان، جس کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، اور شازم خان کی بیوی بچے کی پیدائش کے وقت زندگی اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکی تھی اور وہ بچے سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ تب سے شازم خان اپنی بیوی کے غم میں اس نے پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے چھوٹے بھائی شہروز خان کو کبھی بھی اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس خان حویلی میں ہر طرف اداسیاں چھائی ہوئی ہیں۔ اس کے چچا کی بیٹی روزینیا خان اس حویلی کی بس رونق تھی، اور اس کی چچی اور چچا، یہ کل ملا کر 5 لوگ تھے جو اس حویلی میں رہتے تھے، اور شازم خان کے چچا بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کی بیٹی کی شادی شہروز خان سے ہو جائے، لیکن شیروز خان کا عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے شیروز خان کے چچا بھی اس بات پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ خان لالا شیروز خان کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لیں گے۔ شیروز، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم میرے فیصلے کے اگینسٹ جاؤ گے؟ تم میرے فیصلے کے آگے بولو گے؟ تم کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی بیٹی کو، ہم اپنی عزت کو کسی باہر کے گھر میں بیاہ دیں، یا تمہیں کوئی اور پسند آ گئی ہے تو بتاؤ؟ اگر تم نے خان کے خاندان کو بدنام کرنا ہے تو پہلے بتا دو۔ شازم خان کی شادی والی بات پر شیروز خان پہلے ہی غصے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اب باہر لڑکی کا ذکر پر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ اونچا، لمبے قد کا اور سفید رنگت براؤن بال والا شہزادہ اپنے سرخ آنکھوں سے اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ تو گھر کی عورتوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ کسی اور کے گھر کی عزت پر کیا نظر رکھے گا؟ شازم خان کے اس طرح کہنے پر شیروز خان نے غصے سے مٹھی بند کی تھی۔ خان لالا، آپ یہ سراسر ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہے گی۔ میرے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آخرکار شیروز خان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ خان کبھی بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور اس خاندان میں صرف شیروز خان اور روزینیا ہی بچے تھے۔ روزینیا کی قسمت شیروز خان کے ساتھ لکھی تھی، یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ شیروز خان کی حامی پر شازم خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شیروز ابھی غصے میں اور بات کو نہیں سمجھ رہا، لیکن روزینیا جیسی معصوم چھوٹی چلبلی سی لڑکی جس کو کوئی بھی دیکھے تو بس دیکھتا ہی رہ جائے، اس کی باتیں، اس کی شوخ آواز ہر کسی کو اپنا بنا لیتی تھی۔ یقیناً وہ شیروز خان کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی، اور شادی کے بعد کون اتنی پیاری لڑکی کو اپنی زندگی سے دور کرے گا؟ یہی سوچ کر شازم خان نے مسکرا کر شیروز خان کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ شیروز خان جیسے باہر آیا، مردانہ خانے سے باہر صحن میں اسے دوپٹے سے بے نیاز روزینیا خان صحن میں اچھلتی کودتی نظر آئی تھی، جو چھوٹے چھوٹے بلی کے بچوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ شیروز خان کی اچانک ہی نظر اس کے اوپر پڑی۔ اس کا جوانی میں رکھا ہوا قدم اور اس کی جوانی کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں یہ جان گیا تھا کہ ابھی وہ اتنی بچی نہیں رہی، لیکن اچانک ہی جب اس کی نظر گیٹ پر پڑی جہاں پر سیکورٹی گارڈ اندر آ رہا تھا، اور روزینیا بغیر دوپٹے کے صحن میں بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، شیروز خان کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا صحن کی طرف بڑھا تھا اور غصے سے اس کا بازو پکڑا تھا۔
روزینیا تو اچانک ہی گھبرا گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی شہروز نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ تو اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتا تھا اور آج وہ اس کا بازو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ لالا، شہروز لالا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہی ہے، چھوڑے نا۔ روزینیا نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے رونے والی شکل بنائی اور آنکھوں میں اس کی نمی آ گئی تھی۔ شہروز خان بغیر کچھ کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا تھا اور اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اس کو بیڈ پر دھکیلا تھا۔ آئندہ تم مجھے بغیر دوپٹے کے باہر نظر مت آنا۔ تمہارے اندر شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ تم خود دیکھو اپنا آپ، اور تم باہر بغیر دوپٹے کے ایسے اچھل کود رہی ہو جیسے تم 7-8 سال کی بچی ہو۔ تمہیں ہوش ہے کہ تم خاندان کی لڑکی ہو؟ تمہیں اپنا آپ چھپا کر رکھنا چاہیے۔ شہروز خان نے غصے سے اس کے اوپر دھاڑا تھا اور روزینیا خان جو پہلے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، وہ شہروز خان کے غصے والی آواز سن کر تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا وجود اندر سے کانپ رہا تھا اور شہروز خان کی بات سن کر اچانک اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ وہ واقعی کھیل ہی کھیل میں اپنا دوپٹہ کہاں بھول گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آئی ایم سوری لالا، مجھے پتہ نہیں چلا، کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ روزینیا نے کہا تھا، اور بار بار روزینیا کا اسے لالا کہنا شہروز خان کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازہ کھلتے ہی شہروز خان کی چچی اندر داخل ہوئی تھی، جو شہروز خان کو غصے سے اندر جاتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ شہروز بیٹا، روزینیا نے کچھ کہا ہے؟ چچی نے بڑے ہی آرام سے کہا تھا۔ جب شہروز خان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چچی اپنی بیٹی کو سمجھا لے کہ وہ اب بچی نہیں رہی اور بہتر یہی ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو سمجھا لے، اس نے زندگی گزارنی ہے، کسی کی عزت بننا ہے۔ یہ کہتے ہوئے شہروز خان باہر کی طرف قدم بڑھا لیے تھے اور چچی تو حیرت سے کھڑی تھی کہ آج شہروز خان کو کیا ہوا، جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ روزینیا کو دیکھ کر آج وہ اس پر اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا؟ چچی آگے بڑھتے ہوئے روزینیا کے پاس آئی تھی، جو اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اپنے وجود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا روزینیا؟ شہروز اتنا غصے میں کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا مما جانی، میں تو باہر بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ اچانک آئے اور بولنا شروع ہو گئے کہ مجھے دوپٹہ لینا چاہیے، تو کیا میں اپنے گھر میں ایسے نہیں گھوم سکتی؟ روزینیا کے کہنے پر اچانک ہی چچی کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی، ماں کی نظروں میں ہمیشہ بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، انہیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب بچے بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ ماں اپنے بچوں کو ہمیشہ چھوٹے ہی سمجھ کر ان سے پیار کرتی، ان کی تربیت کرتی ہے۔ لیکن روزینیا کی بات سن کر چچی نے فوراً اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا، جس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب بچی نہیں رہی، وہ جوان ہو گئی۔ جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ لیا ہے۔ اس کے وجود کا ایک ایک انگ اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ سفید گوری رنگت اور اس کے اوپر براؤن بال اور سبز آنکھیں اور اس کا نسوانی حسن اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اب جوان ہو چکی ہے، اور چچی کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ شہروز کس بات پر غصہ کر رہا تھا۔ روزینیا، اب تم چھوٹی نہیں رہی ہو، تم بڑی ہو رہی ہو۔ شہروز لالا کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اب جب بھی تم باہر جاؤ تو بڑی چادر اوڑھ کر جانا، اب یہ چھوٹے دوپٹے لینے چھوڑ دو، سمجھ رہی ہو نا میری بچی میری بات کو؟ چچی نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے سمجھایا تھا، اور روزینیا اس بات میں صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھی تک تھی۔ اس نے کبھی شہروز سے توقع نہیں کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا برے طریقے سے پیش آ سکتا ہے۔ مردانہ خانے میں شہروز خان، شازم خان اور ان کے چچا اکبر خان تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شازم خان نے اپنے چچا کی طرف دیکھا، چچا جان، آج میرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ ہمیں ہماری امانت دے دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس بات کو میں نے کافی سالوں پہلے آپ کو کہا تھا وہ آج پوری ہو جائے۔ میں اب شہروز اور روزینیا کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے خان حویلی میں بہت عرصے سے کوئی خوشی نہیں دکھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ روزینیا بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اپنے چھوٹے شہزادے شہروز خان کو دولہا بنائیں اور اس حویلی میں خوشیاں لے کر آئیں۔ شازم خان کی آواز میں ایک جوش تھا، ایک خوشی تھی، جس سے وہاں پر بیٹھے شازم خان کے چچا اکبر خان اور شہروز خان نے واضح محسوس کیا تھا۔ اکبر خان بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی شہروز خان کی دلہن بنے، اس لیے اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس نے ایک دکھ بھری نظر شازم خان پر ڈالی۔ شازم، مجھے تمہارے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے خاندان میں خان کی زبان ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا تو سمجھ لو کہ مرتے دم تک اس بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ اکبر خان کے یوں کہنے پر جہاں پر شازم خان چونکا تھا،
वहाँ शहरोज़ खान ने हैरत से अपने चचा को देखा था। वो चचा जो अपने दोनों भतीजों पर जान निछावर करता था, आज वो अपनी बेटी देने से पहले शर्त रख रहा था। शहरोज़ खान को पहले ही रोज़िनिया से शादी करने पर गुस्सा था और अब चाचा की शर्त वाली बात पर मज़ीद शहरोज़ खान तप गया था। चाचा जान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब आप हमारे ख़ानदान में शादियों पर शर्त रखेंगे? शहरोज़ खान ने बामुश्किल अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा था, जिस पर शाजिम ने आंखों के इशारे से शहरोज़ खान को खामोश रहने का कहा था। अकबर खान के चेहरे पर गुस्सा नहीं आया था, एक मुस्कुराहट आई थी। वो जानता था कि शाजिम जितना समझदार है और इतना ही शहरोज़ गुस्से का तेज़ है। वो चाहे दिल का जितना अच्छा हो, लेकिन इसके गुस्से के आगे कोई बोल नहीं सकता। और इसकी रोज़िनिया का जितना ख्याल शहरोज़ खान रखता है, कोई नहीं रख सकता। इसलिए अकबर खान ने आगे से जवाब देने की बजाय एक मुस्कुराहट से दोनों की तरफ देखा था। जी चाचा जान, आप बताएं, आपकी शर्त क्या है? हमें आपकी हर शर्त कबूल होगी। शाजिम खान ने बगैर अकबर खान की शर्त सुने फ़ौरन हामी भर ली थी और यही पर शाजिम खान को धचका लगने वाला था। शाजिम खान की बात सुनकर अकबर खान ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा था। शाजिम खान, तुम्हें पता है कि तुम दोनों मेरे बेटों की तरह हो। मैंने कभी भी ये फ़र्क महसूस नहीं किया कि मेरा कोई बेटा नहीं है या तुम मेरे बड़े भाई की औलाद हो। मेरे बड़े भाई की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी आंखों से देखे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया। लेकिन मेरी ये शर्त है कि शहरोज़ खान की शादी के ठीक 3 महीने बाद शाजिम, तुम भी अपने सर पर सेहरा सजा लो। मैं तुम्हें यूं तनहा रातों को जागते हुए और यूं अकेले ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। अकबर खान की बात सुनकर अब जहाँ पर शहरोज़ खान की सांस में सांस आई थी, वही अब शाजिम खान की सांस अटक गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके चचा जान ये शर्त रख सकते हैं। वो तो वाज़ह तौर पर सब को कह चुका था कि वो अब सारी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा, क्योंकि शाजिम खान ने अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से की थी और अपनी कज़न से की थी। वो किरण खान को बहुत प्यार करता था। ये नहीं था कि वो बरमला प्यार का इजहार करता था, क्योंकि ख़ानदान में प्यार मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर कोई पसंद हो तो वो सीधा रिश्ता भेजते थे और शादी कर लेते थे। ये प्यार मोहब्बत की पींगे डालना ख़ानदानों ने कभी सीखा ही नहीं था। इसलिए शाजिम खान को जब अपनी कज़न पसंद आई, अपनी खाला की बेटी पसंद आई, तो इसने फ़ौरन से पहले अपने वालिदा को बताया और क्योंकि एक ही ख़ानदान होने की वजह से शाजिम खान का रिश्ता इसकी खाला की बेटी के साथ कर दिया गया। और किरण ने भी शाजिम खान को 1 साल में इतनी मोहब्बत दी कि वो इसकी मोहब्बत में आज तक अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहा था और वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो किरण की जगह किसी को दे सकेगा। लेकिन इसके चचा अकबर खान की शर्त सुनकर शाजिम खान सोच में पड़ गया था। अगर वो इनकार करता तो दूसरी तरफ शहरोज़ खान की शादी खतरे में पड़ सकती थी। क्या सोच रहे हो खान लाला? अकबर खान ने रवायती अंदाज में शाजिम खान को कहा था, तुम तो कहते हो कि खान की ज़बान बहुत पक्की होती है। अभी तुमने कहा कि मेरी हर शर्त मंजूर है, तो फिर करो गे ना 3 महीने के बाद शादी। अकबर खान ने सही मौका जानकर शाजिम खान के गिर्द घेरा तंग किया था। वह जानता था कि शाजिम खान कभी भी शादी के लिए नहीं मानेगा, लेकिन वो शहरोज़ खान की शादी रोज़िनिया से करके ही रहेगा। और यही वक्त था कि इसी बातों का फ़ायदा उठाते हुए शाजिम खान को शादी के लिए मनाया जाए। शाजिम खान खामोशी से अपनी नज़रें ज़मीन पर गाड़े बैठा था। इसके चेहरे पर जो पहले खुशी थी, अब गहरे साए थे। खामोशी थी। इसके दिल में एक टीस सी उठी थी। वो नहीं चाहता था कि किरण की जगह किसी को दे। इसके दिल में दर्द उठ रहा था। इसका वजूद जैसे इसका साह छोड़ रहा था। इसकी आंखों में सुर्खी फैल रही थी, लेकिन इसे अपने ख़ानदान की रवायत निभानी थी। वो ख़ानदान का मर्द था, शाजिम खान था, तो वो कैसे अपनी बात पर मुकर सकता था। ठीक है चचा जान, जैसे आप चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैंने अगर ज़ुबान दी है तो मैं इस पर कायम रहूँगा और मैं आप जब चाहे 3 महीने के बाद मेरी शादी जिससे चाहे कर दे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप शहरोज़ की शादी की तैयारियां शुरू कर दें। शाजिम खान ने गहरा सांस लेते हुए अकबर खान को कहा था और अकबर खान ने मुस्कुराते हुए इसे गले से लगा लिया था। वहीं पर शहरोज़ खान के चेहरे की मुस्कुराहट देखने वाली थी। वो भी अपने बड़े भाई को यूं अकेली ज़िंदगी गुजारते देखकर बहुत परेशान रहता था। वो कई बार वो इससे कह चुका था कि खान लाला शादी कर लो, लेकिन खान लाला हमेशा ही इसे डांट कर बैठा देता था और कहता था कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करो। शहरोज़ खान क्योंकि छोटा था, इस वजह से वो अपने खान लाला से ज़बान दराजी नहीं कर सकता था और वो खामोश हो जाता था, क्योंकि ये इसकी ज़िंदगी का मामला था। छोटे खान कभी भी बड़े खान की ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं करते थे।
یہ تو شہروز خان کو پتہ تھا، اور اب شازم خان نے شہروز خان کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہی اس حویلی کی روایت تھی، بڑے خان تو چھوٹوں کے فیصلے کرتے رہتے تھے خان حویلی میں۔ چچی جان کو جب پتہ چلا کہ شہروز خان کا رشتہ روزینیا سے طے ہو گیا ہے، ان کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تو شروع سے ہی چاہتی تھی، اور اب وہ روزینیا کے پاس بیٹھی اس کے شادی کے جوڑوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ ماما جان، یہ کس لیے ہے؟ یہ کس کی شادی کے لیے نکال رہی ہیں؟ روزینیا نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ارے روزینیا، تم کتنی جھلی ہو، یہ تمہاری شادی کے لیے میں کپڑے نکال رہی ہوں۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد تو تمہاری شادی ہے، اور اب میری پیاری سی بچی دلہن بنے گی۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ شہروز نے تمہارے رشتے پر تم سے شادی پر ہاں بول دی ہے۔ روزینیا کی ماں نے جیسے ہی روزینیا کو کہا تو روزینیا کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا تھا۔ ماما جان، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کون شہروز؟ وہ جو شہروز لالا ہے وہ؟ روزینیا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس سے شادی کی بات کری ہے جسے وہ اپنا لالا مانتی ہے۔ ارے پگلی، ہاں، اور میں کس کی بات کروں گی؟ شہروز لالا کی ہی بات کروں گی نا۔ اور ہاں، اب اسے لالا مت کہنا، 1 ہفتے بعد وہ تمہارا شوہر بن جائے گا، اور شوہر کو لالا تھوڑی بولتے ہیں۔ زرینہ یہ کہتے ہوئے کپڑے کو تہہ لگا رہی تھی، اور روزینیا پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ شہروز خان اس کا شوہر بنے گا۔ اس کا غصہ تو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن اب کچھ دن پہلے ہی اس نے شہروز خان کو اس پر دھاڑنا اور اس پر چلانا اسے سمجھ آ رہا تھا، جب وہ اسے کہہ رہا تھا کہ اپنا وجود ڈھانپ کر رکھو، اور اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو شرم سے وہ لال ہو گئی تھی، اور اب اس کی شادی شہروز سے ہو رہی تھی۔ یہ سن کر ہی وہ کام گئی تھی۔ ماما جان، میں شہروز لالا سے شادی نہیں کروں گی، وہ بہت برے ہیں، وہ مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں۔ میں اب شہروز لالا کے سامنے نہیں آنا، اور نہ ہی میں نے ان سے شادی کرنی ہے۔ روزینیا نے جیسے ہی یہ کہا تو زرینہ نے فوراً سے پہلے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ارے پگلی ہو گئی ہو، ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، تم نہیں جانتی ہم خان ہیں، اور خاندان میں لڑکی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور ویسے بھی تمہارا کوئی غلط جگہ پر رشتہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ مانا کہ وہ غصے کا تیز ہے، لیکن وہ تم سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے نا۔ زرینہ نے اپنی بیٹی کی کم عقلی پر اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ روزینیا نے جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا تھا اور گہرا سانس لیا۔ ماما جان، وہ کہاں پیار کرتے ہیں، وہ کہاں اتنا خیال رکھتے ہیں؟ جب ان کا دل کرتا ہے تب وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے نہیں آپ نے دیکھا، اتنا زیادہ مجھے ڈانٹ گئے تھے۔ وہ اتنے غصے والے بھی ہیں، ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، اور وہ ہے بھی تو مجھ سے بڑے، 15 سال بڑے ہیں۔ تو ماما جانی، میں کیسے ان کو برداشت کروں گی؟ روزینیا نے اپنی ماں کو روتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بیٹا، چپ کر جاؤ، ایسے روتے نہیں ہیں۔ دیکھو شہروز بہت اچھا ہے، جب تم اس کی بیوی بن جاؤ گی نا تو تمہیں بہت پیار دے گا۔ تمہاری ماما جان تمہیں کہہ رہی ہے نا، اپنی ماما جان کا یقین کرو، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ شادی سے پہلے سارے غصہ کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد سارے بیوی کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ویسے بھی خان تو اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، تمہارا بھی بہت خیال رکھے گا شہروز۔ اب تم اپنے بابا جان کو دیکھ لو، وہ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی شہروز تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ زرینہ نے روزینیا کو سمجھا رہی تھی، لیکن روزینیا تو رو رو کے اس نے اپنی ناک سرخ کر رہی تھی، اور وہی دروازے کے باہر شہروز جو اپنی چچی کو کہنے کے لیے آیا تھا کہ مارکیٹ جانا ہے، شادی کے جوڑے روزینیا کی پسند کے لینے ہیں، وہ وہیں دروازے پر رک گیا تھا۔ اس کی غصے سے اور بھی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، اور ماتھے کی نیلی رگ مزید باہر کو ابھر گئی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ روزینیا اس کے بارے میں یہ خیال رکھتی ہے، وہ تو اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس نے کب اس پر غصہ کیا، کب اس سے ڈانٹا، اور کب اس کی برائی کی، اور آج وہ اپنی ماں کے سامنے سے غصے والا اور اس کی شکایتیں کر رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ الٹے قدم واپس مڑ گیا تھا۔ شہروز خان دوبارہ روزینیا کے سامنے نہیں آیا تھا۔ شازم خان کے ساتھ جا کر اس کی چچی نے ساری شاپنگ مکمل کر لی تھی، اور روزینیا تو برا سا منہ بنا کر گھر میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر گھوم پھر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ایک جلاد کا اس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ خاندان میں کہاں لڑکیوں کو بولنے کا حق تھا۔ 1 ہفتہ پر لگا کے اڑ گیا تھا، اور آج روزینیا کی مہندی تھی۔ وہ پیلا جوڑا پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ اور ہاتھوں میں پیلے گجرے پہنے وہ زنانہ خانے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور شہروز خان، شازم خان، اکبر خان تمام مہمانوں کے ساتھ مردانہ خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گھر کے سیکورٹی گارڈ نے آ کر مہمانوں کی اطلاع دی تھی، مہمان باہر کے ملک سے شہروز خان کے آئے تھے، جہاں پر شہروز خان تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گیا تھا۔ مہمانوں کا سن کر شہروز خان اور شازم خان، اکبر خان تینوں مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے باہر کی طرف بڑھے تھے۔
مین گیٹ سے ان کی گاڑی داخل ہوئی اور ان میں سے 3 مہمان باہر نکلے تھے۔ تینوں شہروز خان کے یونیورسٹی فیلو تھے جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں آ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایک علی تھا اور دوسرا ارحم تھا اور تیسری منیزہ تھی جو یونیورسٹی کے زمانے سے ہی شہروز خان کو پسند کرتی تھی، لیکن شہروز خان کے اندر بھی خان کا خون تھا۔ وہ کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا اور یہی ادا اور اس کی یہی حرکتیں شہروز خان کو دوسروں سے مختلف کرتی تھی اور اس کی یہی عادتیں ہی تو منیزہ کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اور وہ دل ہی دل میں شہروز خان کو پسند کر بیٹھی تھی۔ منیزہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ شہروز خان کی شادی ہے، وہ تو بس اس کے انوائٹ کرنے پر سبھی ادھر آ گئے تھے سوائے علی کے۔ علی کو شہروز خان نے بتا دیا تھا اور جیسے ہی گیٹ سے گاڑی انٹر ہوئی سب گاڑی سے باہر نکلے۔ شہروز خان نے آگے بڑھ کر علی اور ارحم کو گلے لگایا اور شازم خان اکبر خان سے وہ دونوں آگے بڑھ کر گلے سے ملے، لیکن منیزہ کو دیکھ کر اکبر خان اور شازم خان کی نظریں جھک گئی تھی کیونکہ منیزہ کی ڈریسنگ ہی ایسی تھی۔ وہ باہر سے پڑھ کر آئی تھی اور اس وقت بھی وہ بلو کلر کی جینس اور اوپر وائٹ کلر کی شارٹ شرٹ پہنے، گلے میں سکارف لیے اور بالوں کو کھولا چھوڑے وہ سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اور خان خاندان میں کہاں لڑکیوں کو ایسا لباس پہننے کی اجازت ہوتی تھی؟ اس کے کلر ہوئے بال اس کے کندھوں پر جھول رہے تھے۔ شہروز خان اپنے مہمانوں کو لے کر اندر آ جاؤ اور ہاں، اس میڈم کو بھی زنانہ خانے میں بھیج دو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہاں کا ماحول شہروں کے ماحول سے تھوڑا مختلف ہے۔ شازم خان نے دبے دبے الفاظ میں شہروز خان کو اپنی بات سمجھائی تھی اور شہروز خان بھی جانتا تھا کہ منیزہ کی ڈریسنگ قابل قبول نہیں تھی۔ اس نے ارحم اور علی کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی کندھے کچا دیے۔ شازم خان اور اکبر خان اندر چلے گئے تھے اور شہروز خان علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یا تم نے منیزہ کو بتایا نہیں کہ تم خان حویلی جا رہی ہو؟ کم سے کم اس کی ڈریسنگ تو ٹھیک کروا دیتے۔ شہروز خان نے دبے دبے لفظوں میں علی کو کہا تھا۔ علی نے تو جیسے منہ پر زپ کا نشان بنا کے چپ ہو گیا تھا۔ شہروز خان بھی جان گیا تھا کہ منیزہ کے آگے کس کی چلتی ہے۔ شہروز، تم نے بتایا نہیں کہ شادی کس کی؟ تمہیں بس ہمیں انوائٹ کر دیا، تم بتا دیتے تو میں تھوڑا سا تیار ہو جاتی۔ دیکھو میں بالکل سمپل آئی ہوں، منیزہ نے شہروز خان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا اور شہروز خان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مطلب کہ ابھی بھی تمہیں تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ شہروز خان نے علی کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ کس کی شادی ہے؟ نہیں یار، میں تو بھول گیا تھا بتانا۔ ہاں منیزہ، تمہیں میں بتانا بھول گیا تھا۔ دوستو، مجھے خوشی اتنی تھی کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ دوست کی جو شادی ہے مطلب کہ شہروز کی شادی ہے۔ علی کے منہ سے یہ بات سننے کی دیر تھی، منیزہ کے اٹھتے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا مطلب؟ شہروز تمہاری شادی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے بتائے بغیر شادی کیسے کر سکتے ہو؟ کم سے کم مجھے ایک مرتبہ بتا تو دیتے۔ منیزہ کی اونچی آواز کو سن کر تینوں وہاں پر رک گئے تھے اور شہروز خان کے تو مانو پاؤں تلے آگ لگی تھی۔ وہ خان تھا، وہ عورت کی اتنی اونچی آواز کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے ارد گرد دیکھا، اب مہمان آ جا رہے تھے اور گارڈز بھی ایک دم متوجہ ہوئے تھے۔ منیزہ، اپنی آواز دھیری کرو، یہ باہر کا ملک نہیں ہے، یہ خان حویلی ہے اور خان حویلی میں عورتیں ہمیشہ نیچے دھیمی آواز میں بات کرتی ہیں مردوں سے۔ اور دوسری بات، میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میری شادی ہو رہی ہے اور تمہیں بتا کر میں نے شادی کرنی تھی؟ ہمارا خاندان کا مسئلہ ہے اور میں اپنے خاندان کے معاملات کو باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم آئی ہو، آرام سے شادی اٹینڈ کرو، انجوائے کرو اور واپس چلی جاؤ۔ شہروز خان نے انتہائی غصیلے لہجے میں بات کی تھی۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ منیزہ نے اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کی اور سبھی نے دیکھا ہے۔ شہروز خان یہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا اور علی نے افسوس میں سر ہلایا تھا۔ البتہ ارحم اس تمام ماحول کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عادت کچھ الگ تھی۔ ارے منیزہ، تم ایسے پریشان ہو رہی ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ خان ہے، تو خان کے گھروں میں تو ایسے ہی تو شادی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی کا دل ٹوٹا ہے اور اتنا ٹوٹا ہے کہ یہاں تک آواز آ رہی ہے۔ ارحم نے اس کو تنگ کیا تھا اور منیزہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے علی اور ارحم بھی اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن اچھے طریقے سے ختم ہو گیا تھا اور ابھی تک منیزہ نے روزینیا کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ دیکھتی کیسے؟ وہ تو اپنے اندر ہی اندر جل رہی تھی کہ اسے شہروز نہیں ملا تھا اور وہ کیسے شہروز کو حاصل کرے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جوڑے بنا دیے ہیں اور ایک دوسرے کو مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جو جس کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اس سے مل کر رہتا ہے، کسی کے چھیننے سے کوئی کسی کا نہیں ہو جاتا۔ مہندی کی رسم کو ختم ہوتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور مہمانوں کو بھی کمروں میں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ اتنے میں روزینیا کو پیاس لگی تو وہ کچن میں پانی لینے کے لیے گئی۔ وہ پہلے بھی ایسے ہی گھر میں گھومتی رہتی تھی لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ آج اس کا
کمرے سے نکلنا کسی قیامت کے آنے سے کم نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی تو کچن میں پہلے سے ارحم کھڑا تھا اور کچن کی لائٹ آن تھی۔ روزینیا ارحم کو دیکھ کر فوراً مڑنے لگی، لیکن ارحم کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ اس نے اتنی پیاری، معصوم اور گڑیا جیسی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جو پیلے جوڑے میں تھی۔ اس کی رنگت، اس کا حسن ارحم کو اس کی طرف مائل کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارحم کچھ کہتا، پیچھے سے منیزا آگے تھی، اور منیزا نے ارحم کی آنکھوں میں روزینیا کے لیے پسندگی دیکھ کر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اس نے گردن موڑ کر روزینیا کو دیکھا تھا۔ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ یہ پیلے جوڑے والی لازمی دلہن ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے سامنے آئی تو منیزا کی بھی یکدم سانس رکی تھی۔ روزینیا تھی ہی اتنی پیاری اور ایک گڑیا جیسی، معصوم سی، جیسے موم کی گڑیا ہوتی ویسے ہی، اور پیلا جوڑا اور شادی کا روپ اس پر چڑھا ہوا تھا۔ اب ارحم کے ساتھ منیزا بھی روزینیا کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارحم یا منیزا کوئی بات کرتے، زرینہ بیگم وہاں پر آ گئی تھی۔ ان کی پہلی نظر منیزا پر پڑی تو انہیں لگا کہ شاید یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، لیکن کچن میں کھڑے ارحم پر نظر پڑتے ہی زرینہ بیگم کے پاؤں تک زمین نکلی تھی۔ وہ شہروز خان کی امانت تھی، اور شادی سے پہلے کوئی نامحرم اسے دیکھے حویلی میں یہ اپشگن سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ سب دیکھتے ہی زرینہ بیگم نے فوراً روزینیا کا ہاتھ پکڑا، جو بت بنی دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ چلو روزینیا، کمرے میں چلو، یہ کہہ کر فوراً زرینہ بیگم اسے لے گئی تھی، اور منیزا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اور وہیں پر ارحم تو ایک لمحے میں اپنا دل روزینیا پر ہار بیٹھا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ اس کی دوست کی امانت ہے۔ زرینہ اپنی بیٹی روزینیا کو لے کر کمرے میں آئی تھی۔ روزینیا تو ابھی تک شاکڈ میں تھی۔ اس نے گھر سے باہر قدم کبھی نہیں نکالا تھا، اور مردانہ خانے میں اسے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اب اسے اپنے گھر کے کچن میں ایک لمبے چوڑے جوان مرد کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف شہروز خان، شازم خان ہی رہتے تھے، اور اب اس نے ایک نئے وجود کو دیکھا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کتنی تھی؟ 16 سال، اور 16 سال کے کچے ذہن اور کچے دل ہمیشہ ہی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ روزینیا کو ارحم کو دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، جسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ احساس کتنا غلط ہے یا کتنا صحیح۔ ارے روزینیا بچی، کیا کرتی ہو تم؟ اگر کچن میں تمہیں شہروز یا شازم دیکھ لیتا تو یہاں پر ایک نئی قیامت آ جاتی۔ تمہیں نہیں پتا خاندان کے رسم و رواج کو؟ جب لڑکی مائیوں بیٹھ جاتی ہے، اپنے شوہر کے نام کی مہندی لگا لیتی ہے، تو وہ کسی کی نظروں میں نہیں آتی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتی، میں تمہیں لا کر دیتی۔ زرینہ بیگم بولتی جا رہی تھی، اور روزینیا وہیں بیڈ پر ڈھیلے وجود کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میری کوئی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ زرینہ نے اس کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، اور روزینیا ہوش میں آئی تھی۔ ماما جانی، وہ آدمی کون تھا؟ وہ مجھے بہت ہی گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ماما جانی، میں نے اب باہر نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے روزینیا کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ارحم کو اپنے اوپر نظروں کو محسوس کر چکی تھی، اور یہ نظریں آج سے پہلے کبھی کسی نے روزینیا کے وجود پر نہیں ڈالی تھی۔ روزینیا کی بات سن کر زرینہ یکدم چونکی تھی، اور اس نے فوراً ہی روزینیا کو گلے سے لگا لیا تھا۔ بس میری بچی، رو نہیں، اور ہاں، اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ شادی پہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ بس تم کمرے میں رہنا، اور میں بار بار تمہارے کمرے میں آتی رہوں گی۔ کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ زرینہ بیگم نے روزینیا کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی تو دے دی تھی، لیکن ارحم کی نظروں سے روزینیا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں جو احساس جاگا تھا وہ کسی پیار محبت کا نہیں تھا، بلکہ ایک ڈر اور خوف کا تھا۔ اسے ارحم سے خوف آ رہا تھا، اور ساتھ ہی کھڑی منیزا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ اسے بہت عجیب سی لگی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کمرے سے کبھی بھی باہر نہیں نکلے گی جب تک مہمان چلے نہیں جاتے۔ دوسری طرف ارحم لان میں آ کر ٹہلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے کے لیے آیا تھا، اور چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ لان میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار روزینیا کا سراپا گھوم رہا تھا۔ سفید رنگت، سر پر رکھا ہوا دوپٹہ، کھلے بال، ہاتھوں میں گجرے اور میک اپ سے پاک چہرہ، وہ واقعی ہر کسی کے دل میں اترنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ارحم کی نظریں بار بار اس کو دیکھنے کی متلاشی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا جب پیچھے سے آ کر منیزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہیلو مسٹر، کیا ہوا؟ کبھی دنیا میں حسن نہیں دیکھا، یا اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل سی مچ گئی ہے؟ منیزا کے کہنے پر ارحم فوراً مڑ کر اس نے منیزا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جانتی ہو کہ وہ شہروز کی ہونے والی بیوی ہے؟ ارحم نے اپنے جذبات کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا
वो रोज़िनिया को देखकर अपना दिल हार बैठा था। जी बिल्कुल अरहम, मैं भी यही जानती हूँ कि वो शहरोज़ की होने वाली बीवी है, लेकिन तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी हालत से साफ पता चल रहा है कि तुम पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गए हो। तो क्या तुम वो अरहम नहीं हो जिसको जो पसंद आता है वो छीन लेता है? तो क्या हुआ अगर वो शहरोज़ की होने वाली बीवी है, तो तुम अपनी मोहब्बत को क्या हासिल नहीं करोगे? अरहम इतना कमज़ोर हो गया है कि अब इसे जो पसंद आया वो इसको हासिल ही नहीं कर सकता। मुनीज़ा ने आग पर तेल का काम किया था और इसका तीर सीधा निशाने पर लगा था। अरहम पर पहले ही रोज़िनिया का नशा छाया हुआ था और इसने मुनीज़ा की तरफ बेबसी से देखा था। यार, वो मेरे दोस्त की होने वाली बीवी है, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे भी अपने दिल पर इख्तियार नहीं है और अब तो इसका निकाह है कल, तो मैं कैसे? अगर मैं पहले आता तो बात और थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन शेरोज़ का सोचो, इसे मुझ पर और हम सब पर कितना एतमाद है। अरब ने बेबसी से कहते हुए लॉन में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठा। मुनीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और वो दूसरी सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बड़ी तसल्ली के साथ टांग पर टांग रखी और अरहम की तरफ देखा। अगर शहरोज़ खुद रोज़िनिया को छोड़ दे? मुनीज़ा की बात पर हमने हैरत से सर उठाकर मुनीज़ा की तरफ देखा। देखो अरहम, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुम इसे यहाँ से भगा के ले जाओ और यहाँ से चले जाओ, वो तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो गलत बात होगी। और रही बात शहरोज़ की हम पर एतमाद की, तो देखो हम पर तो वो एतमाद करता ही करता है और ज़्यादातर वक्त इसने बाहर गुजारा है, घर में वो कम ही रहा है। इसे घर की औरतों का मेरे ख्याल में इतना नहीं पता होगा। तो क्यों ना हम शहरोज़ का एतमाद रोज़िनिया पर कमज़ोर कर दें, इसको बदएतमादी और बेयकीनी में बदल दें, और जब शहरोज़ का रोज़िनिया पर एतमाद और यकीन टूट जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो इसे छोड़ देगा। क्योंकि तुम्हें शहरोज़ की आदत का पता है, इसके दिल से जब कोई उतर जाता है तो वो उतर जाता है, और जब रोज़िनिया इसके दिल से उतर जाएगी तो फिर बाकी तुम्हारा रास्ता साफ़ हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शहरोज़ कभी भी रोज़िनिया को इस छोटी सी उम्र में छुएगा भी नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी है शहरोज़ से। इसलिए तुम बेफिक्र हो, तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल पैक होगी। इसलिए बताओ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? मुनीज़ा ने अरहम के माइंड को वॉश करने के साथ साथ अगला पत्ता फेंका था और अरहम ने चाय का कप आगे टेबल पर रखते हुए अपने दोनों बाजुओं को घुटनों पर रखते हुए गहरा सांस लेते इस बात में सर हलाया था। और फिर मुनीज़ा ने अरहम को सारा प्लान अरहम के गोशे गुजार कर दिया था और अरहम किसी गहरी सोच में था। इसका दिल तो मार रहा था, लेकिन दिमाग था जो किसी खतरे की घंटी का जवाब दे रहा था। लेकिन इस दिलो दिमाग की जंग में दिल को फातह मिली थी और अरहम ने दिल की बात पर लब्बैक कहते हुए मुनीज़ा का साथ देने का सोच लिया था। आज के दिन की सुबह खान हवेली के लिए खुशियाँ ही लेकर आई थी। हर तरफ चहलकदमी थी, मेहमानों की आमद थी और मेहमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। आज शहरोज़ खान और रोज़िनिया खान का निकाह था और सभी बहुत खुश थे। रोज़िनिया का दिल आने वाले वक़्त का सोच कर धड़क रहा था। सुबह नाश्ते के बाद ज़रीना बेगम ने रोज़िनिया को शादी की नज़ाकत और सब कुछ समझा दिया था। वो जानती थी कि इनकी बेटी बहुत ही मासूम है और अभी तो सिर्फ 16 साल की है, लेकिन बीवी का शौहर पर क्या हक होता है? बीवी का शौहर पर क्या हक होता है? एक माँ होने की हैसियत से इसने रोज़िनिया को सब कुछ समझा दिया था और रोज़िनिया आने वाला वक़्त सोच कर ही कांप रही थी। वो कैसे शहरोज़ खान का सामना करेगी? वो वजीहा मर्द, पुरवकार शख्सियत, चौड़ी बॉडी रखने वाला मर्द, इसका नाजुक वजूद कैसे सब बर्दाश्त करेगा? इसके चेहरे पर परेशानी वाज़ा थी और सभी लोग यही समझ रहे थे कि शादी के वक़्त लड़की अपने माँ बाप से बिछड़ने के गम में इस तरह ही उदास हो जाती है। ज़रीना बेगम ने और अकबर खान ने रोज़िनिया को बार बार आकर समझाया कि वो कहीं नहीं जा रही, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में वो चली जाएगी, इसलिए वो परेशान ना हो। तुम्हारे मामा बाबा और तुम्हारा ये लाला खान भी यहीं पर है, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना। और रोज़िनिया सब की बातों पर बस मुस्कुराकर सर झुका लेती। वो क्या बताती कि वो किस वजह से डर रही है। ज़रीना बेगम ने रोज़िनिया को ये भी बात समझा दी थी कि शौहर हमेशा अपनी बीवी के पास ही आता है और बीवी इसे सुकून देती है। जो शौहर बीवी के पास ना आए तो इसका मतलब है कि वो इसे पसंद नहीं करता। तो बेहतर यही होगा तुम शहरोज़ खान को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करना। ज़रीना बेगम की बात पर रोज़िनिया के कच्चे दिमाग में बैठ गई थी। एक तरफ से इसे अपनी शादी की परेशानी थी और इसी परेशानी में वो कल रात जो हुआ वो सब कुछ भूल चुकी थी। मौलवी साहब के निकाह पढ़ाने के बाद शहरोज़ खान ने इस छोटी सी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था और वहीं पर रोज़िनिया ने निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए पूरी तरह काम की थी। इसके पास खड़े अकबर खान ने इसको हौसला दिया था और रोज़िनिया ने फिर कबूल है कहकर अपने तमाम हकूक़ और अपने आप को शहरोज़ खान के हवाले कर दिया था। थोड़ी ही देर में
رخصتی کا شور مچ گیا تھا اور وہیں پر ارحم کے دل پر بوجھ پڑ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا دوست اس کی دوستی ختم ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف اس کی محبت تھی اور منیزا کا بچھایا ہوا جال۔ علی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دونوں کیا کھچڑی بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ منیزا کی عادت سے واقف تھا اور ارحم کی بھی عادت سے واقف تھا۔ کیا ہوا ارحم؟ تم بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ تم تو بڑے جوش میں تھے کہ شہروز کی شادی میں جا کر تم بہت انجوائے کرو گے، لیکن میں کل سے دیکھ رہا ہوں تم بڑے خاموش ہو۔ علی نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے، دور ہو جائے گی جب میں آرام کروں گا۔ ارحم نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن علی کو ارحم کی یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ دوسری طرف منیزا بڑے جوش سے ارحم کی طرف آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی علی کو دیکھا منیزا کے قدم وہیں پر رک گئے تھے اور وہ دوبارہ واپس پلٹ گئی تھی، اور وہیں پر علی کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ دونوں کوئی نہ کوئی یہاں غلط پلان کر رہے ہیں۔ ابھی علی ارحم کو کچھ کہتا اس سے پہلے ارحم کے موبائل کی ٹون بجی تھی اور اس نے فوراً موبائل نکالا تھا، اور انجانے میں اور جلد بازی میں اس نے جب وہ اپنا موبائل پر میسج کو کلک کیا جو منیزا نے کیا تھا، اور اس پہ روزینیا کی دلہن بنی ہوئی پکچر تھی، اور دلہن بن کے وہ کمال حسن ڈھا رہی تھی۔ ایسی معصوم سی خوبصورت لڑکی آج سے پہلے کسی نے نہیں اپنے سرکل میں دیکھی تھی۔ ارحم تو ٹکی ٹکی باندھے اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ جب علی نے اس کی نظر اس پر پڑی، اور ارحم یہ سب کیا ہے؟ تم شہروز کی بیوی کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصویر تمہیں کس نے بھیجی ہے؟ علی نے فوراً سے پہلے ارحم کے ہاتھ سے موبائل کھینچا اور اوپر بھیجنے والے کا نام دیکھا تو منیزا تھی۔ ارحم اسی بات پر گڑبڑا گیا تھا۔ یار میرا موبائل دو، کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا دوست ہے تو ہمارے دوست کی بیوی دیکھنے کا بھی تو حق ہے نا ہمیں۔ اب دیکھو نا، ہم باہر کے ملکوں میں اتنی شادی اٹینڈ کرتے تھے تو اب سب کچھ تو ہمارے سامنے ہوتا تھا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارحم نے برا سا منہ بناتے ہوئے علی کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا، اور علی تو ارحم کی بات سنتے ہی شاکڈ میں چلا گیا تھا۔ یہ کیسی بات کر رہا ہے ارحم؟ تم جانتے بھی ہو تم کس کی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ شہروز خان کی۔ وہ خان ہے، وہ اپنی عورتوں کو ہمیشہ پردے میں رکھتے ہیں، اور تم نے منیزا کے ساتھ مل کر اس کی تصویر لی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ علی کی بات پر ایک پل کے لیے ارحم کو افسوس ہوا تھا، لیکن پھر اس کی محبت اور اس کی ضد اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ یار تو چھوٹی سی بات کو اتنا کیوں بڑھا رہا ہے؟ چل مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ ارحم اٹھ کھڑا ہوا تھا اور علی نے اس کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ارحم یار میں تمہیں لاسٹ بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکتیں یہاں پر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہروز تو تمہارا جو حال کرے گا، لیکن میں جو تمہارا حال کروں گا تم جانتے ہو۔ علی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ شہروز کو اپنے دل سے اپنا بھائی سمجھا تھا، اور ساتھ دوست بھی، اور جب کسی کو دوست اور بھائی سمجھا جائے تو اس کے گھر کی عزت ہی اپنے گھر کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن علی کی نسبت ارحم کی عادت الگ تھی، اور منیزا جو شہروز کو اپنا دل دے بیٹھی تھی وہ اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا تھا۔ روزینیا سرخ جوڑا پہنے شہروز کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کا پورا وجود سر پڑ رہا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں میں پسینے آتے محسوس ہو رہے تھے۔ بار بار اس کے کانوں میں اس کی ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ بیوی شوہر کا سکون ہوتی ہے، اور شوہر ہمیشہ بیوی کے پاس آتا ہے، اور جو شوہر بیوی کے پاس نہ آئے تو ان کی توجہ باہر لڑکیوں میں ہوتی ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے، اس کے پاس رہے، اور تم نے بھی یہی کرنا ہے۔ شہروز کو سکون دینا ہے، وہ چاہے غصے والا ہے یا تمہیں پیار نہیں کرے گا، لیکن تم نے بیوی ہونے کے ناطے اس کا خیال رکھنا ہے، اور جب تم شہروز کا خیال رکھو گی تو تم دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ تمہیں بچے بہت پسند ہے نا؟ زرینہ بیگم نے اپنی بیٹی روزینیا کو اس کی سوچ کے مطابق سے سمجھایا تھا، کیونکہ روزینیا کو بچے بہت پسند تھے، اور اس دن بھی وہ بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور یہی سوچتے ہوئے روزینیا اب کپکپا رہی تھی اور گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ جب روم کا دروازہ کھلا اور شہروز خان داخل ہوا تھا، سفید کلر کی شلوار قمیض، اس کے اوپر براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے، وہ بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیے ہلکی داڑھی کے ساتھ، وہ اس وقت ایک بھرپور مرد لگ رہا تھا، اور اپنی مردانہ وجاہت سے روزینیا کے دل کو کشمکش میں ڈال رہا تھا۔ اس عمر میں کوئی بھی شہروز خان کو دیکھتا تو یہ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا وہ 32 سال کا مرد ہے۔ وہ ہمیشہ ہی اپنی شخصیت میں اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا۔ اس کی چوڑی جسامت، اس کے چہرے کی شادابی اور اس کی مسکراہٹ ہر کسی کو اپنی طرف مائل کر لیتی تھی۔ شہروز قدم لیتا ہوا آ کر ڈری سہمی سی روزینیا کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا تھا، اور شہروز کے بیٹھنے پر روزینیا فوراً سے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی، اور شہروز کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ روزینیا خان اس کی بیوی بنے گی، اس گھر کی اس کی گڑیا
اس کی بیوی بن کر اس کے سامنے ہوگی۔ وہ تو اپنی ہم عمر یا اپنے سے 2-3 سال چھوٹی بیوی کا تصور کر کے بیٹھا تھا، لیکن قسمت نے ان دونوں کو جوڑ دیا تھا۔ اب جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور زینیا کی طرف دیکھا جو گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہروز نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور پھر وہ آنکھیں چپکنا بھول گیا تھا۔ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے، آنکھوں میں کاجل لگائے، بڑے بڑے جھمکے پہنے، گالوں پر کچھ شرم و حیا کی لالی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہر طرح سے شہروز خان کے دل کو مات دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن شہروز خان نے نکاح کے وقت ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اب بھی اس سے ازدواجی تعلق نہیں بنائے گا۔ پہلے اس کے 18 سال ہونے کا انتظار کرے گا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا شادی کی نزاکتیں۔ وہ اس چھوٹے سے وجود پر اپنی شدت اور اپنے جذبات کو نچھاور کر کے روزینیا کو درد اور تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ 2 سال انتظار کرے گا۔ جب وہ 18 سال کی ہوگی تب وہ اس سے اپنا حق وصول کرے گا، اور اس سے پہلے وہ اس موم کی گڑیا کو کبھی بھی نہیں توڑے گا۔ شہروز نے اپنی جیب میں سے ایک ڈبی نکالی تھی جس میں پیاری سی انگوٹھی تھی۔ شہروز خان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو روزینیا نے کانپتے ہوئے ہاتھ کو شہروز خان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، شہروز خان نے کہتے ہوئے روزینیا کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی، اور روزینیا تو جیسے اپنی تعریف سن کر اور شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ شہروز خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ روزینیا سے کیا بات کرے۔ وہ اس رشتے کو ٹائم دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ روزینیا کو انگوٹھی پہنا کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم چینج کر لو، میں بھی چینج کر لیتا ہوں، آج کا دن بہت تھکاوٹ والا تھا، اس لیے میں فریش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ شہروز یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے قدم بڑھائے تو روزینیا نے ہمت کر کے شہروز خان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ روزینیا کا نرم اور ٹھنڈا ہاتھ جیسے ہی شہروز کے سخت اور گرم ہاتھ پر پڑا، شہروز خان نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور حیرت سے روزینیا کو دیکھا تھا جو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی شہروز خان کی نظریں اس پر پڑی تو فوراً اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا روزینیا، کوئی مسئلہ ہے؟ شہروز خان تو روزینیا کی جرأت کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا تھا، اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ روزینیا ابھی تک شہروز خان کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ بتاؤ روزینیا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ شہروز خان کو نہ جانے کیوں اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھ کر دل میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ شہروز لالا، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ روزینیا نے ہمت کر کے اپنی ماں کی بات کہہ ڈالی تھی، اور وہیں پر شہروز خان کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روزینیا اس طرح بات کر سکتی ہے۔ کیا مطلب تمہارا؟ روزینیا، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، شہروز خان نے حیرت کے لہجے میں روزینیا کو کہا تھا، اور روزینیا نے سر جھکائے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ ماما جان نے کہا تھا کہ شوہر بیوی کے پاس ہی رہتا ہے اور بیوی شوہر کا سکون ہوتی ہے، اور اگر شوہر بیوی کے پاس نہ آئے اور وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے یا ناراض ہوتا ہے تو آپ جا رہے ہیں، تو کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا کسی اور کو؟ روزینیا نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنی ماں کی ساری بات شہروز خان کے سامنے رکھ دی تھی، اور شہروز خان کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا، اور روزینیا کو لگا کہ وہ اس کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے شہروز خان کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ تم بھی نہ روزینیا، واقعی بچی ہو ابھی۔ شہروز خان کے یوں روزینیا کو بچی کہنے پر روزینیا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے شہروز خان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اور روزینیا کی اس حرکت پر شہروز خان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے دوبارہ روزینیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ تم میری بیوی ہو، تم ہی میرا سکون ہو اور میری زندگی، میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتی میری زندگی میں، سمجھی؟ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں تمہیں وہ اذیت اور درد نہیں دے سکتا جو اس عمر میں شادی ہونے پہ ایک لڑکی برداشت کرتی ہے۔ میں تمہارا 2 سال انتظار کروں گا، ان 2 سالوں میں تم میری نور نظر رہو گی، تم میری بیوی رہو گی، میرا سکون رہو گی۔ یہ اب اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اور ہاں، تمہاری ماما جان نے جو کہا وہ غلط نہیں تھا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ شہروز خان یہ کہہ کر اٹھا تھا، لیکن روزینیا کے ہاتھ کی گرفت شہروز خان کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی تھی، اور شہروز خان نے حیرت سے روزینیا کی طرف دیکھا تھا۔ اب کیا ہے؟ شہروز خان نے پھر حیرت سے پوچھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ روزینیا اس کی بات کو سمجھ گئی ہوگی، لیکن روزینیا ابھی تک شہروز خان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شہروز لالا، آپ کیوں مجھ سے دور جا رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے گناہ گار نہ کریں، ماما جانی نے کہا تھا جو شوہر بیوی کے پاس نہیں آتا وہ
تو بیوی پھر گناہگار ہوتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی شیروز خان جو پہلے حیرت میں تھا اب اسے تھوڑا تھوڑا غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ اسے بار بار شیروز لالا کہہ رہی تھی اور اوپر سے اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ جو اس کی ماں نے اس کے دماغ میں ڈال دی تھی۔ روزینیا پہلے تو مجھے یہ شیروز لالا کہنا بند کرو، میں اب تمہارا شوہر ہوں، شیروز لالا نہیں ہوں۔ جہاں تمہاری ماما جانی نے اتنا کچھ تمہیں سمجھا دیا ہے تو یہ نہیں بتایا کہ نکاح کے بعد تمہارا لالا نہیں رہا، میں تمہارا شوہر ہوں، تو بہتر ہوگا کہ تم مجھے شیروز لالا کہنا بند کرو۔ تم مجھے میرے نام سے یا چھوٹے خان کہہ کر پکار سکتی ہو، اور اب مجھے تم نے شیروز لالا نہیں کہنا، اور تمہاری ماما نے جو کہا ہے وہ اب بھول جاؤ۔ اب تم میری بیوی ہو اور میں جو تمہیں کہوں گا تم نے وہی کرنا ہے۔ شیروز یہ کہہ کر اٹھا تھا، لیکن روزینیا نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی آنکھیں اٹھاتے ہوئے شیروز خان کی طرف دیکھا تھا، اور شیروز خان کو ایسے لگا کہ جیسے اس کی دنیا تباہ برباد ہو گئی ہے۔ وہ ان پیاری سی سبز آنکھوں میں آنسو تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارے روزینیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سی بات کہہ دی؟ ہاں میرا لہجہ تھوڑا سا سخت تھا، لیکن I'm sorry، میں آئندہ تم سے سختی سے بات نہیں کروں گا۔ شیروز خان نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے چہرے کو لیا تھا۔ ماما جانی نے کہا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، جب آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ میرے پاس نہیں آ رہے تو پھر ہم دونوں کے بچے نہیں ہوں گے۔ مجھے تو بچے بہت پسند ہیں، اور اگر میرے بچے نہ ہوئے تو پھر آپ کسی اور سے شادی کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے روزینیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اور شیروز خان کو لگا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ آخر چچی جان نے اس کے دماغ میں کیسے کیسے خرافات بھر دیے تھے۔ اب وہ اس چھوٹی سی لڑکی جو انتہا کی ضدی تھی کیسے اس کو سمجھا پاتا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ بالآخر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جتنی ضدی ہے ایسے ماننے والی نہیں ہے۔ شیروز خان نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے دونوں گالوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے شیروز خان کی نظر روزینیا کے سرخ ہونٹوں پر پڑی تھی، اور اس کے دل کے جذبات پھر سے جاگ اٹھے تھے، لیکن اس نے فوراً سے پہلے اپنے جذبات پر قابو کیا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور شعور رکھنے والا مرد تھا، نہ تو وہ جذبات میں آ کر اور غصے میں غلط فیصلے کرنے والا تھا، لیکن وہ روزینیا کی ضد کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ یہ بھی اسے پتا تھا کہ روزینیا جب ایک بات پر اڑ جائے تو جب تک وہ کر نہ لے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، اور اب تو اس کی ماما جانی نے اسے وہ سب کچھ کہا تھا تو وہ کیسے پیچھے ہٹنے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس سے کہیں نہیں جاؤں گا، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ تم ہی میرا سکون ہو، اور میں کوئی دوسری شادی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے شیروز خان نے بڑی مشکل سے اپنے پیار کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی تھی، اور یہ سب محسوس کرتے ہوئے روزینیا کی تو جان پر بن گئی۔ وہ کپکپاہٹ کا شکار ہو گئی تھی جب شیروز خان نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ روزینیا نے بیڈ شیٹ کو اپنی دونوں مٹھیوں میں بھینچا تھا، اور اس کے جسم کی کپکپاہٹ شیروز خان کو واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ اس کے 2 مرتبہ چھونے سے اتنی کانپ رہی ہے تو جو وہ چاہ رہی ہے اگر وہ اس کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر دے تو وہ اس کی حالت بری ہو جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی باہوں میں روزینیا کو بھر لیا تھا، اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر وہ وہیں بیڈ پر ترچھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ روزینیا جو نیند کی پکی تھی وہ شیروز خان کی باہوں میں آ کر کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا شوہر اس کے پاس ہے۔ اس نے اپنی ماں کی بات مان لی تھی، اپنے شوہر کو کہیں نہیں جانے دیا تھا۔ ساری رات روزینیا سرخ کپڑوں میں ہی شیروز خان کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی، اور شیروز خان پہلے آدھی رات تو اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے گزار دی تھی، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح کے 6 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے آرام سے روزینیا کا سر تکیے پر رکھا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ شیروز جب فریش ہونے کے لیے گیا تھا، پیچھے سے ہی زرینہ بیگم نے دروازے پر نوک کیا، اور دروازے پر دستک کی آواز پر روزینیا کی آنکھ کھلی، اور اس نے انگڑائی لیتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو وہاں پر شیروز نہیں تھا۔ اس کو یکدم گھبراہٹ ہوئی، اور جب اس کی نظر واش روم کی طرف گئی تو وہاں پر پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور روزینیا کو پتہ چل گیا تھا کہ شیروز شاور لے رہا ہے۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ روزینیا اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کی ماں زرینہ بیگم کھڑی تھی، اور زرینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے روزینیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، لیکن زرینہ بیگم نے اس کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر یکدم چونکی تھی۔ ماما جانی، آپ آئے نا اندر۔ روزینیا نے اس کو اندر آنے کو کہا، اور زرینہ بیگم چہرے پر حیرت لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ روزینیا اپنی ماں کو لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ماما جانی، آپ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ روزینیا نے اپنی
आंखें मसलते हुए कहा, और आंखें मसलते हुए इसका काजल फैल चुका था। रोज़िनिया बेटा, तुमने अभी तक ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ज़ीना बेगम ने हैरत से रोज़िनिया की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब मामा जानी, मैं दुल्हन हूँ तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी ना? रोज़िनिया ने अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया था। नहीं मेरी बच्ची, मेरा मतलब है कि जो मैंने तुम्हें बात समझाई थी तो तुमने सुबह सुबह अपने कपड़े तब्दील नहीं किए। ज़रीना बेगम को भी समझ नहीं आ रही थी अपनी बेटी से कैसे पूछे। अरे मामा जानी, आपने जो कहा था वैसा ही मैंने किया। मैंने छोटे खान को अपने पास से नहीं जाने दिया और वो सारी रात मेरे पास ही थे। रोज़िनिया ने अपने हाथों से चूड़ियाँ उतारते हुए कहा, और ज़रीना बेगम ने हैरत से देखा। अगर वो इसके पास था तो वो अभी तक इसी हुलिये में क्यों थी जिस हुलिये में वो रुखसत हुई थी? अभी वो कुछ कहती इससे पहले ही शहरोज शावर लेकर बाहर आ गया था। बालों को तौलिए से रगड़ते हुए इसने ज़रीना बेगम की बात सुन ली थी। चची जान, आप बेफिक्र हैं। आपने जो अपनी बेटी को कहकर भेजा था, इसने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। आप इसमें दखलंदाजी ना ही करें तो बेहतर है। हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे नहीं गुजारनी है, मैं जानता हूँ या मेरी बीवी जानती है। आप जाएं और नाश्ते का इंतज़ाम करें, मेरे मेहमानों को नाश्ता दें, हम भी थोड़ी देर तक आते हैं। ज़ीना बेगम तो शहरोज़ खान के गुस्से को जानती थी, इसलिए वो खामोशी से एक घूरी रोज़िनिया पर डालकर वहाँ से चली गई थी। और रोज़िनिया अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर कंधे कुचा दिए थे, क्योंकि वो तो अपनी माँ की बात को पूरा कर चुकी थी और अब क्यों इसकी माँ गुस्से में थी। इसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन इसे समझ नहीं आई, तो अपनी सोच को झड़कते हुए अपने जेवर उतारने लगी। दूसरी तरफ मुनिंजा और अरहम दोनों ही एक कमरे में थे। मुनिंजा सुबह सुबह अरहम के कमरे में आ गई थी ताकि इसे बता सके कि अब इसने आगे क्या करना है और अगली कौन सी चाल चलनी है, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि इन दोनों के प्लान का अब इल्म अली को होने वाला है। अली जो दोनों को उठाने के लिए आया था, जब मुनिंजा के कमरे में गया तो मुनिंजा वहाँ पर नहीं थी। इसने सोचा शायद वो नीचे जा चुकी है। वो अरहम के कमरे की तरफ जैसे ही बढ़ा, इसने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर अभी हाथ रखा था तो अंदर से दोनों की आवाज़ें आ रही थी और अली का हाथ वहीं पर रुक गया था। जब इसने मुनिंजा की बात सुनी तो, अरहम तुम तैयार हो ना? अब तुमने शरोज़ को यही कहना है कि तुम शादी के बाद एक हफ़्ता यहीं पर रुकने वाले हो, इसके बाद यहाँ से जाओगे और हम लोग भी तुम्हारी बात पर हामी भर लेंगे। अली को मनाना मेरा काम है, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जब यहाँ से सारे मेहमान चले जाएंगे तो फिर तुम अपना काम करना। मैं तुम्हें रोज़िनिया के कमरे में भेजूंगी और आगे तुम्हारा काम है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर ना हो। मुनीज़ा की बात सुनकर अरहम, जहाँ पर अरहम की तरफ से खामोशी थी, वहाँ अली के तो मानो तन बदन में आग लग गई थी। मुनीज़ा इतनी गंदी चाल कैसे चल सकती है? इससे पहले कि अली अंदर कदम रखता, अरहम की आवाज़ ने इसके कानों में पड़ी थी। मुनीज़ा, तुम तो मेरे दिल की हालत जानती हो कि मैंने रोज़िनिया को पहली नज़र में देखकर अपना दिल हार बैठा हूँ। मेरी तो दिल की हालत समझते हुए मुझे ये समझ आता है कि तुम मेरा साथ दे रही हो, लेकिन तुम्हारा इसमें क्या मकसद है? अरहम की बात पर एकदम से मुनीज़ा खटकी थी, लेकिन अब इसे अरहम को बताए बगैर अपना प्लान मुकम्मल नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने गहरा सांस लिया। अरहम, तुम तो शहरोज़ को नहीं जानते। तुम लेट आए थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब से हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते आए हैं मैं शहरोज़ को पसंद करती आई हूँ और मैं अब भी पसंद करती हूँ। मुझे इसी बात का इंतज़ार था कि जब हम लोग पाकिस्तान वापस जाएंगे तो मैं अपने वालिदैन को शहरोज़ के घर भेजूँगी। मुझे नहीं पता था कि शहरोज़ के घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी है। मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और इस तरीके से तुम्हें भी अपनी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे भी अपनी मोहब्बत मिल जाएगी, तो मेरा तुम्हारा साथ हाथ मिलाने का मकसद ही यही था। मतलब ये बात सच थी कि तुम शहरोज़ में इंटरेस्टेड हो? और हमने गहरा सांस लिया था। तो यानी कि हम दोनों ही एक कश्ती के सवार हैं। अरहम की बात पर मुनीज़ा के हंसने की आवाज़ आई थी और अली के तो सर पर खून सवार था। वो दोनों इतनी घटिया चाल चलेंगे और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इतने हद तक गिर सकते हैं, वो सोच भी नहीं सकता था। मोहब्बत तो पाकीज़ा होती है, ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत मिल जाए। मोहब्बत ला हासिल ही बहुत सुकून देती है। ये सोचते हुए अली के खून में जोश आया कि वो जाकर अरहम को दो रखकर मारे और मुनीज़ा को और अरहम को लेकर यहाँ से चला जाए, लेकिन आज वलीमे की वजह से खामोश हो गया था। वलीमे की तकरीब शुरू हो चुकी थी। सभी मेहमान बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश तो शाजिम खान और अकबर खान थे। इनके घर, इनकी हवेली में इतने सालों के बाद खुशियों के दिन आए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सिर्फ आज की रात तक इनकी हवेली में खुशियाँ थी। अगले दिन की सुबह इनकी हवेली में क्या हंगामा बर्पा होने वाला था। वलीमे की तकरीब खैर ऑफिस से होगी थी और ज़ीनिया ने हल्का गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था और अब वो अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी अपने ज़ेवर उतार रही थी और शहरोज़ खान अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। शहरोज़, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग कुछ दिन और रुक जाएं।
میں نے ابھی تک تمہارا گاؤں نہیں دیکھا۔ منیزا بھی یہی چاہ رہی تھی۔ کیوں علی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ارہم نے موقع دیکھتے ہوئے شروع سے کہا تھا، اور وہیں پر علی نے فوراً منیزا اور ارہم کی طرف دیکھا تھا۔ منیزا نے تو فوراً حامی بھر لی تھی اور اب شہروز اور ارہم علی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ جب چاہیں یہاں پر رہ سکتے ہو، آخر میرے دوست ہو، میرے بھائیوں جیسے ہو۔ اور علی، تم کیا یہاں پر نہیں رہنا چاہتے؟ شہروز نے علی کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں یہاں پر رہنا۔ تمہیں تو پتہ ہے میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ بزنس کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ اور ہاں، منیزا اور ارہم بھی میرے ساتھ ہی جائیں گے، یہ یہاں پر نہیں رکیں گے، علی نے بہت ہی کرخت لہجے میں کہا تھا، جس پر سبھی یکدم علی کے اتنے سنجیدہ ہونے پر چکے تھے۔ شیروز کو تو کچھ علی کی بات پر شک ہوا تھا۔ علی کبھی ایسے بات نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا تھا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوتی تھی۔ وہیں پر ارہم نے غصے بھری نظر سے علی کو دیکھا تھا، اور منیزا بھی گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ علی، جب شیروز کو اعتراض نہیں ہے تو تم یہاں پر کیوں نہیں رک سکتے اور ہمیں کیوں اپنے ساتھ جانے کا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نے جانا ہے تو تم جاؤ، ہم یہیں پر رکیں گے، ارہم نے بھی آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا تھا۔ جب علی نے ارہم کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، ارہم، بہتر یہی ہوگا کہ ہم تینوں یہاں سے چلے جائیں، اور یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ علی کی بات پر ارہم کو کچھ محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا، اور اس نے منیزا کی طرف دیکھا، اس نے بھی اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان تینوں کو دیکھ کر ہی شیروز کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کسی کو اپنے موبائل سے میسج کیا تھا فوراً۔ اچھا، ابھی آپس میں بحثو مت، اگر آپ لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے تو رہ لینا، اگر جانا ہے تو مجھے بتا دینا، میں سارے انتظامات کر دوں گا۔ شیروز نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آرام سے بات کی تھی، جس پر علی نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر شیروز کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے شیروز، تم جاؤ، اپنی دلہن کے پاس تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، ہم ذرا آپس میں بات چیت کر لیں۔ علی کی بات پر شہروز نے تینوں کی طرف دیکھا، اس کا وہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ شہروز وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ مجھے تم لوگوں کی ذہانت اور تم لوگوں کی گندی پلاننگ اور گھٹیا پلاننگ کا پتہ نہیں چلے گا؟ تم سوچ کیسے سکتے ہو؟ ارہم، تم اپنے دوست کی عزت پر نظر رکھ رہے ہو، اور منیزا، تم اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہو سکتی ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ محبت کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن محبت کو گھٹیا طریقے سے حاصل کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تمہاری قسمت میں اگر شہروز ہوتا تو وہ تمہیں لازمی مل جاتا، لیکن وہ تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں۔ تو جو قسمت سے لڑتا ہے اس کے مقدر میں ہمیشہ ذلت ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ اور ہاں، ہم لوگ صبح ہی یہاں سے نکل رہے ہیں، اگر تم لوگوں نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور تمام بات شہروز کو بتا دوں گا۔ علی کی باتوں پر ارہم اور منیزا خاموش بیٹھے تھے۔ ان کا پلان کیسے علی کو پتہ چل گیا؟ وہ جانتے تھے کہ علی شیروز کو اپنے بھائیوں کی طرح مانتا ہے، اس لیے وہ اس کی موجودگی میں تو ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، اور علی اپنی بات کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ علی کی بات کافی حد تک ارہم کے دماغ میں آ گئی تھی، لیکن منیزا اپنی محبت کو کسی حال میں دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ارہم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ تم علی کی باتوں میں آگے ہو اور تم نے کوشش کرنا چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے صبح، لیکن کیا تم ایک کوشش بھی نہیں کرو گے؟ اپنے دل میں یہ خلش لے کر جاؤ گے کہ تم کوشش کر لیتے تو روزینیا آج تمہاری ہوتی؟ اگر تم ایسے ہی بزدل بن کر رہے تو تمہاری محبت کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی، اور میں تو کوشش لازمی کروں گی، اور تمہاری طرح میں بزدل نہیں ہوں۔ منیزا نے ارہم کے گرم خون کو مزید گرم کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح کی باتوں سے ارہم اس کی باتوں میں آ جائے گا، اور وہی ہوا۔ ارہم نے منیزا کی طرف دیکھا۔ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں منیزا، علی نے جو بھی کہا ٹھیک کہا، لیکن میں بھی ایک کوشش کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ ارہم نے منیزا کی طرف دیکھا، اور منیزا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جو کام ہم نے 3-4 دنوں کے بعد کرنا تھا وہ ہم صبح ہی کریں گے، تاکہ ہمارے جانے سے پہلے سب یہاں سے سب ختم ہو جائے اور ہمیں بھی زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ منیزا کی باتوں پر ارہم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ولیمہ ختم ہو گیا تھا، اور جب شیروز خان اپنے کمرے میں آیا تو روزینیا شیشے کے آگے کھڑی اپنا زیور اتار رہی تھی۔ شیروز خان نے آتے ہی اس کو پیچھے سے اپنے بازو کے خسار میں لے لیا تھا۔ تم آج بہت پیاری لگ رہی تھی، اتنی پیاری کہ میرا دل کیا کہ اپنے ساتھ کیے ہوئے تمام وعدوں کو توڑ دو، لیکن میں بھی کیا کروں؟ میں جتنا تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تم جانے اشکم بن گئی ہو، اور اپنی پسند کے ساتھ میں کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں میری بات غور سے سننی ہوگی۔ شیروز خان نے اس کی کمر پر اپنے بازو کا حصار بنائے اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھے شیشے میں اپنا اور روزینیا کا عکس دیکھ رہا تھا۔ کیا چھوٹے خان، بتائیں
کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی ہر بات ماننا مجھ پر فرض ہے۔ روزینیا کے دماغ میں جو اس کی ماں نے باتیں ڈالی تھی وہ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کو سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہروز خان اس کا شوہر ہے اور وہ اس سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اور اسے کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ کل رات ہی اس کی گوش میں خود کو پرسکون محسوس کر کے جان گئی تھی۔ روزینیا، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، جو تم نے مجھے کل باتیں کہی تھی وہ یقیناً تمہاری ماما جانی نے کی تھی اور وہ غلط بھی نہیں تھی، لیکن تم بہت چھوٹی ہو اس سب کے لیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہونے کی حیثیت سے تم میری بات کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ 2 سال تک ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا جس پہ تم چاہو کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ اور جہاں تک رہی بات تمہاری ماما جانی کی تو وہ سمجھانا تمہارا کام ہے۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ 2 سال بعد ہمارے 1 نہیں 2 نہیں 3 چھوٹے بچے ہوں گے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہارے لیے سکون اور تم میرے لیے سکون کا باعث بنو، لیکن میں تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا۔ ابھی تم چھوٹی ہو اور مجھے امید ہے کہ تم اپنے شوہر کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوگی، اور جب بھی تمہاری ماما جانی تم سے اس بارے میں بات کہے تو تم نے یہی کہنا ہے کہ شہروز یعنی کہ چھوٹے خان نے مجھے ہر قسم کا حق دے دیا ہے۔ اب ہماری فیملی بڑھے یا نہ بڑھے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب تم اپنی ماما جانی کو یہ بات کہہ دو گی تو تمہاری ماما جانی خاموش ہو جائیں گی، تم سے وہ سوال نہیں کریں گی جو آج صبح کیے تھے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ شہروز خان نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا تھا اور وہیں روزینیا کپکپا اٹھی تھی۔ وہ تو شہروز خان کے تھوڑے سے لمس سے اور تھوڑی سی قربت سے ہی وہ گھبرا جاتی تھی، اور جو اس کی ماما جانی نے بتایا تھا وہ اگر شہروز خان اس کے ساتھ کرتا تو اس کا کیا حال ہوتا، لیکن شہروز خان کی باتیں سے حوصلہ دیتی تھی۔ وہ بہت انڈرسٹینڈنگ شوہر ثابت ہوا تھا، یہ روزینیا توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس پہ غصہ کرتا تھا اور کبھی کبھی پیار جتاتا تھا، لیکن اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ روزینیا کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے شہروز نے اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھا کر روزینیا کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ شہروز خان کی بات پر روزینیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جیسے آپ کہیں چھوٹے خان ویسا ہی ہوگا، روزینیا نے کہتے ہوئے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی، اور اس کی یہی شرم و حیا تو شہروز خان کے دل میں اس کا مقام بڑھا دیتی تھی۔ خان حویلی میں اگلی صبح ایک طوفان لے کر آنے والی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ خان حویلی میں بہت سے رشتوں کی ٹوٹ جانے اور بہت سے رشتوں سے اعتبار اٹھ جانے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے، لیکن وہاں پر روزینیا نہیں تھی۔ صرف شہروز کے مہمان تھے اور کچھ مہمان جنہوں نے آج جانا تھا اور کچھ مہمانوں نے کل جانا تھا۔ علی نے شہروز کی طرف دیکھا جو ناشتے میں مصروف تھا۔ شہروز آج شام کو ہی ہم سب نکل رہے ہیں۔ علی کی بات پر شہروز خان نے دونوں کی طرف دیکھا تو ارم اور منیزا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ علی کو بھی یہ مسکراہٹ عجیب لگی تھی۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گئی؟ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائیں گی۔ علی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد منیزا اور ارم نے جو پلاننگ کی تھی، شہروز جب علی نے سوچ لیا تو پھر ہماری کیا ہمت کہ ہم اس کی بات کا انکار کریں۔ منیزا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے علی کی طرف دیکھا تھا اور علی نے غصے بھری نظر سے منیزا پر ڈالی تھی، اور ارم تو ابھی تک خاموش تھا۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں نے سوچ لیا تو میں گاڑی وغیرہ کا انتظام کروا دیتا ہوں، کچھ تحفے بھی لیتے جانا، ایسے تو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ شہروز خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد شہروز مہمانوں کو رخصت کرنے کے انتظامات میں لگ گیا تھا اور اپنے ساتھ ارم کو رکھا تھا، اور اب تو علی بھی ارم کو شہروز کے ساتھ دیکھ کر مطمئن تھا۔ منیزا روزینیا کے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ زینہ بیگم بھی اب گھر کے ملازموں کے ساتھ مل کر شادی کے بکھیڑوں کو سمیٹ رہی تھی۔ روزینیا اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ وہ 2 دن سے شہروز خان کی قربت میں اپنے آپ کو بہت معتبر محسوس کر رہی تھی۔ منیزا نے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تھا، روزینیا کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے فوراً ارم کو میسج کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارم کو جب منیزا کا میسج ملا تو وہ شہروز کو کال کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے شہروز خان ارم کے پیچھے جاتا، منیزا نے اسے رستے میں روک لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو شہروز؟ منیزا کے کہنے پر شہروز کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب وہ ارم کے پیچھے جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کمرے میں جا رہا ہوں، شہروز خان نے مختصر کہا۔ چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں، روزینیا سے بھی مل لوں گی۔ منیزا یہ کہتے ہوئے شہروز خان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ روزینیا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اسے لگا کہ شاید شہروز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو وہیں رک گئی۔ سامنے اس دن کچن والا لڑکا اس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ روزینیا کے تو جیسے جسم سے جان نکل گئی تھی، اس کا سانس رک گیا تھا جب ارم قدم قدم لیتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ روزینیا قدم قدم لیتی ہوئی پیچھے شیشے کے ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی۔ دیکھو، مجھ سے ڈرو نہیں، میں بس تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں
کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو، مجھے تم مہندی والے دن ہی بہت اچھی لگی تھی، میرے دل میں تم نے جگہ بنا لی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارحم کے دل میں کوئی لڑکی جگہ بنا سکتی ہے، اور جس لڑکی نے جگہ بنائی بدقسمتی سے وہ میرے دوست کی ہونے والی بیوی تھی۔ لیکن میں کوشش ضرور کروں گا کہ میری محبت مجھے مل جائے، اور میں تم سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم میری محبت کو قبول کر لو، شیروز کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ تو خان ہے، اس کو اپنے خاندان میں اور بھی بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی، لیکن مجھے تم جیسی کبھی نہیں ملے گی۔ ارحم کہتا ہوا روزینیا کے پاس آ رہا تھا، اور روزینیا کے کامتے ہوئے پیچھے کو ہو رہی تھی۔ میرے پاس مت آئے، میرے پاس مت آئے، چھوٹے خان۔ روزینیا نے چیخنا شروع کیا تھا جب ارحم نے گھبراہٹ سے آگے بڑھتے ہوئے اس کو بازو سے پکڑتے جیسے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھلا تھا اور شیروز خان منیزا کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے کا اگلا منظر دیکھ کر شیروز خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے ارحم کی طرف بڑھا تھا اور روزینیا سے اسے پیچھے کرتے ہوئے اس کے منہ پر 2 مکے جڑ دیے تھے۔ ارحم شیروز خان کے مضبوط ہاتھ کا مکہ برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے منیزا نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ اسے سب کی توقع نہیں کر رہی تھی، وہ تو سوچ کر بیٹھی تھی کہ غیرت کے نام پر شیروز خان فوراً سے پہلے روزینیا پر ہاتھ اٹھائے گا اور اسے طلاق دے دے گا۔ لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، اسے چھونے کی بھی؟ تم نہیں جانتے کہ یہ شیروز خان کی عزت ہے، خاندان کی عزت ہے۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے تم نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ ارحم زمین پر تھا اور شیروز خان اس پر مکوں کی بارش کر رہا تھا۔ شور سن کر فوراً سے علی روم میں آیا، پیچھے اکبر خان اور شازم خان بھی تھے۔ وہ سب دیکھتے ہوئے سب نے شیروز خان کو اور ارحم کو الگ کیا تھا۔ وہیں پر گھبرائی ہوئی کھڑی ہوئی منیزا نے علی کی طرف دیکھا تھا۔ علی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ منیزا کو ایک تھپڑ جڑ دے۔ اس نے یہ سب کچھ ولیمے کے اگلے دن ہی سوچ لیا تھا۔ اگر علی کو پتہ ہوتا تو وہ شیروز خان کو سب کچھ بتا دیتا۔ وہ تو سوچ کر بیٹھا تھا کہ دونوں اس کی بات سمجھ گئے ہیں، لیکن جن کی قسمت میں ذلت لکھی ہو انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ شیروز، تم مجھے مار رہے ہو؟ پہلے اپنی بیوی سے پوچھو اس نے مجھے کیوں بلایا تھا، اور تم جانتے ہو یہ مہندی والے دن بھی کچن میں میرے ساتھ تھی۔ پوچھو اپنی بیوی سے۔ ارحم نے ایک آخری کوشش کی تھی شیروز کے دل میں اس کی بیوی کے لیے نفرت ڈالنے کے لیے۔ ارحم زمین سے اٹھتے ہوئے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون صاف کرتے ہوئے شیروز خان کی طرف دیکھا، اور پیچھے کامتی ہوئی روزینیا مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اتنی دیر میں زرینہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ شیروز خان نے غصے سے گردن موڑتے ہوئے روزینیا کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ نفی میں مسلسل گردن ہلا رہی تھی جیسے وہ اپنے کردار کی پاکی کا بتانا چاہ رہی ہو۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں شیروز، تم اپنی بیوی سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ تم نے اپنے دوست ارحم پر ہاتھ اٹھا لیا۔ ارحم کو کیسے اس کے کمرے کا پتہ چل سکتا ہے؟ تمہاری بیوی نے بلایا ہوگا نا اسے اپنے کمرے میں، اور میں نے بھی دیکھا تھا مہندی والی رات کو دونوں کچن میں تھے۔ منیزا نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا، اور شیروز نے سب کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر روزینیا کی طرف مڑا تھا۔ منیزا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شیروز خان اس سے پوچھے گا کہ اس نے اپنے کمرے میں ارحم کو کیوں بلایا تھا۔ شیروز خان نے جیسے ہی آگے بڑھا، اس نے کامتی ہوئی روزینیا کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی رکھی ہوئی کرسی سے اس کی چادر اٹھا کے اس کے سر پر دی تھی۔ تم یہاں پر بیٹھو اور یہ لو پانی پیو۔ اس نے ساتھ پانی کا گلاس روزینیا کی طرف دیا تھا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے شازم خان اور اکبر خان نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیروز خان غصے کا کتنا تیز ہے، اور جو کچھ یہ سب کہہ رہے تھے اس میں روزینیا کی موت تو پکی تھی، لیکن شیروز خان کا رویہ دیکھ کر جہاں پر زرینہ بیگم اور شازم خان مطمئن ہوئے تھے، وہیں پر ارحم اور منیزا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ روزینیا کو پانی پلا کر شیروز اب اٹھا تھا اور منیزا کے پاس گیا تھا، اور جاتے ہی اس نے منیزا کو اپنے سخت ہاتھوں سے منیزا کے دونوں بازو کو جکڑا تھا۔ تم مجھے میری بیوی سے بدگمان کرنا چاہتی ہو، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر تمہیں اپنے نکاح میں لے لوں؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے منیزا بی بی، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ تم جب یہاں پر آئی تھی مجھے تمہارے ارادے کا نہیں پتہ تھا؟ میں شیروز خان ہوں، شیروز خان، اور شیروز خان کی حویلی میں کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو مجھے خبر ہوتی ہے۔ مجھے تمہارے اور ارحم کے تمام ارادوں کا پتہ تھا، اور علی نے تمہیں روکا بھی تھا، لیکن تم دونوں نہیں رکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ تم کوئی نہ کوئی گندی چال چلو گی، لیکن اس حد تک گندی چال چلو گی مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ اور منیزا، تمہاری گھٹیا عادت کا تو مجھے پتہ تھا، لیکن ارحم تم تو میرے دوست تھے نا، تمہیں تو پتہ نہ کہ میں اپنی عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تم نے میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالا، آج سے تمہاری اور میری دوستی ختم، اور اس سے پہلے کہ میں تم دونوں
کہ یہاں پر لاشیں گرا دوں، یہاں سے نکل جاؤ میرے گھر سے، میں صرف تم دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ تم دونوں کو موقع دے رہا تھا، لیکن تم دونوں نے ہی میری عزت کو بدنام کرنے کا سارا پلان بنایا۔ میرا تو بس چلتا کہ تم دونوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا، لیکن میں تم دونوں جیسا گھٹیا انسان نہیں ہوں اپنے ہاتھ خون سے رنگ دوں۔ تو اس سے پہلے کہ میرے باقی گھر کے مرد کوئی فیصلہ کرے، یہاں سے تم دونوں چلے جاؤ، اور ہاں، آج سے میری تم دونوں سے دوستی ختم۔ رہی بات اس دن کچن کی، تو وہ مجھے زرینہ چاچی نے سب کچھ پہلے سے ہی بتا چکی تھی، اور مجھے تب سے ہی شک تھا کہ تم دونوں کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، اور ارحم کا بدلتا رویہ اور تمہارے چہرے کے تاثرات مجھے سب کچھ بتا رہے تھے۔ اور پھر علی نے جب تم دونوں کو منع کیا یہاں پر نہیں رکنا، تو مجھے وہیں پر شک ہو گیا تھا تم دونوں کیا سوچ کر بیٹھے ہو۔ اور پھر جب علی اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں نے اپنے بندے کو اس گارڈن میں ہی رکنے کا کہا تھا۔ شاید تم لوگ انجان تھے کہ تم دونوں کی باتیں کوئی اور بھی سن رہا ہے، اور میرے بندے نے وہ تمام باتیں مجھے آ کر بتا دی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ تم کوئی گھٹیا حرکت کرو گے۔ لیکن تم دونوں کا صبح جانے کا پلان سن کر میں تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا۔ جب انسان کا خون ہی گھٹیا ہو تو وہ کبھی بھی دوسروں کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھتا۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اس گھر کی عورتوں پر اعتبار ہے، اور یہی یقین خان کے خون میں شامل ہوتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے کردار کی پاکیزگی اور با کردار کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، شیروز خان نے دھاڑ سے کہا تھا، اور منیزا جو اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکی تھی اور تمام خاندان کے سامنے ذلت کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ ارحم کی تو جیسے آنکھیں کھل گئی تھی، اس نے اپنے ہیرے جیسے دوست کو کھو دیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف افسوس تھا اور کچھ نہیں تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شازم خان تو کوئی انتہائی قدم لینے کا سوچ رہا تھا، لیکن اکبر خان نے اسے روک دیا تھا۔ یہ معاملہ شیروز خان کے دوستوں کا ہے اور اس کی بیوی کا ہے، وہی سے نپٹا لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی سوچتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ زرینہ بھی اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شیروز خان بیڈ پر بیٹھا اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہا تھا جب روزینیا صوفے سے اٹھتے ہوئے شیروز خان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چھوٹے خان، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ ہمیشہ ہی شیروز خان کی ناراضگی کا سوچ کر کام جاتی تھی۔ شیروز خان نے اس کے بھیگے لہجے کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی روزینیا شیروز خان کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ نہیں روزینیا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جس انسان کی فطرت ہی گھٹیا وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تم میری نظر میں پہلے بھی معتبر تھی اور اب بھی معتبر ہو۔ تم میری بیوی ہو، شیروز خان کی بیوی، اور خان کی بیوی کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیروز خان نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے اور روزینیا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ شیروز خان کی صورت میں اسے اس کا ہمسفر دیا تھا، جو اس پر اعتبار کرتا تھا، جو اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ علی شیروز خان سے مل کر اسے معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ منیزا اور ارحم تو اسی وقت وہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ انہیں منہ کی کھانی پڑ گئی تھی۔ محبت وہ نہیں ہوتی جسے ہر جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو پاکیزہ ہو، عزت دینے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی اس پاکیزہ محبت کو دیکھ کر ایک دوسرے کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن منیزا نے اور ارحم نے غلط راستہ اپنایا تھا، اور اب وہ اپنی دوست کے ساتھ ساتھ اپنی عزت اور اپنے وقار بھی کھو چکے تھے۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ شیروز خان حویلی کے معاملات میں مصروف ہو گیا تھا، اور یوں گزرتے گزرتے 3 مہینے گزر گئے تھے، اور اکبر خان کی شرط کے مطابق آج شازم خان کی شادی تھی، اور وہ بھی اکبر خان نے اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ طے کی تھی۔ وہ بھی خان ہی تھے اور ان کا آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ کرن کے جانے کے بعد آج پہلی بار شازم خان نے اس کمرے میں اس بیڈ پر لڑکی کو دیکھا تھا، دلہن کے لباس میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شازم خان کی دوسری بیوی اقرا شازم خان۔ شازم خان نے کمرے میں داخل ہوا تھا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اقرا کو پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اب نکاح کے بعد اس نے جیسے گھونگھٹ اٹھایا تو ایک دم سے اس کی آنکھوں کے آگے اس کی پہلی بیوی کرن کی جھلک نظر آئی تھی، اور پھر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے شازم خان، کرن کی اتنی ہی عمر لکھی تھی۔ اکبر خان نے سمجھایا تھا شازم خان کو، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے آگے اکڑ جانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر تو شازم خان۔ شازم خان اقرا کا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی اس بیوی کے وہ تمام حقوق دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اقرا خان نے اپنی جیسے ہی پلکیں اٹھائی تو اس کو شازم خان کا وجیحہ وجود اپنے سامنے نظر آیا۔ وہ بلا شبہ بہت پرکشش مرد تھا، اور شازم خان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ تم میری زندگی میں آئی ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں بھرپور محبت دوں گا، لیکن میں تمہارے حقوق ضرور پورے کروں گا۔ مجھے وقت لگے گا تمہیں وہ محبت دینے کے لیے جس کی تم تمنا کرتی ہو۔ تمہیں پہلے پتہ ہے
तुम्हें पहले पता है मेरी बीवी किरण मुझे बहुत अजीज़ थी। चचा जान तुम्हें हर चीज़ बता दी होगी, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारी हक तलफ़ी करूँगा, लेकिन मेरे दिल में मेरी पहली बीवी किरण खान की बहुत मोहब्बत है और इस मोहब्बत को कोई ख़त्म भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम मेरी बीवी हो और होगी, और शाज़िम खान अपनी बीवी का हर तरह से ख्याल रखेगा। तुम्हें मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। शाज़िम खान ने ये कहते हुए इकरा खान के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था। मैं जानती हूँ बड़े खान कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। मुझे अकबर लाला ने सब कुछ बता दिया था। मैं आपसे मोहब्बत की तवक्को नहीं रखती। मोहब्बत तो मेरी ही काफ़ी है आपके लिए। एक बीवी की ही मोहब्बत एक शौहर के लिए काफ़ी होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत आपके दिल में मेरे लिए जगह ज़रूर बना देगी। लेकिन आपका इज़्ज़त, आपका एहतराम जो आपकी नज़रों में मेरे लिए है, मेरे लिए वही काफ़ी है। इकरा खान के इतने मोतबर अल्फाज से शाज़िम खान के तमाम शक व शुबहात दूर हो गए थे। वो एक समझदार लड़की थी और वो शाज़िम खान के निकाह में आकर बहुत खुश थी, और अकबर खान के अल्फाज शाज़िम खान को याद आ गए थे कि इकरा बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। शाज़िम खान ने भी मुस्कुराते हुए इसके माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर सब्त की थी। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर गया था। आज 2 साल बाद रोज़िनिया खान 18 साल की हुई थी, और इसकी सालगिरह पर पूरी हवेली को लाइटों से सजाया गया था। वो सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश तो शहरोज़ खान था। आज इसकी बीवी की 18वीं सालगिरह थी, जिसने 2 साल इंतज़ार किया था। आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ था, और रोज़िनिया ने एक एक पल अपने शौहर का साथ दिया था। वो भी आज खुश थी। इनकी आज मोहब्बत मुकम्मल होने वाली थी, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी। सब ने मुस्कुराते हुए केक काटा था, और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शाज़िम खान की गोद में 1 साला शहराम खान था, जो अकबर खान और शाज़िम खान की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया था, और सब ही बहुत खुश थे। सालगिरह की तकरीब ख़त्म हुई तो रोज़िनिया खान कमरे में मौजूद खिड़की के पास खड़ी थी जब शेरोज़ खान कमरे में दाखिल हुआ था। इसने कमरे में दाखिल होते हुए अपनी बीवी को देखा था, जिसके लिए इसने 2 साल इंतज़ार किया था, जिसकी हर ख्वाहिश को इसने इज़्ज़त दी थी, और इसकी हर बात का एहतराम किया था। और यही बात रोज़िनिया ने भी की थी। इसने अपने शौहर शेरोज़ खान के हर फैसले को अपने दिलो जान से कबूल किया था, और इनके फैसले का यही नतीजा था कि आज इनके रिश्ते में इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी, और दोनों एक दूसरे की दिलो जान और सांसों में बस गए थे। 2 जिस्म थे लेकिन एक धड़कन थी, और दोनों को एक दूसरे की तकलीफ़ अपनी लगती थी। दोनों पूरी खान हवेली इन दोनों की मोहब्बत की मिसालें देती थी। शेरोज़ खान चलता हुआ रोज़िनिया के पास आया था, और आते ही इसे अपनी बाहों में भर लिया था, और चाँद खिड़की से पूरे अपने आबोताब से चमक रहा था। सालगिरह मुबारक हो रोज़िनिया। शेरोज़ खान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 2 सालों में मैंने जान लिया है कि खान लाला का फ़ैसला मेरे लिए बहुत बेहतर था, और तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी मिल ही नहीं सकती थी। शेरोज़ खान की मोहब्बत के इजहार पर रोज़िनिया खान के चेहरे पर लाली फैल गई थी, और इसने अपना रुख मोड़ते हुए शेरोज़ खान की आंखों में देखा था। आप मेरा सब कुछ हैं छोटे खान। मैंने आपसे बढ़कर किसी को नहीं पाया। आपने जितनी इज़्ज़त और एहतराम मुझे दिया और जितना मुझ पर एतमाद दिया, मैं सारी ज़िंदगी आपका शुक्रिया अदा करती रहूँ तो कम है। रोज़िनिया ने भी दबे लफ्ज़ों में अपनी पसंद का इजहार शेरोज़ खान से किया था। शुक्रिया तो तुम किसी और तरीके से भी अदा कर सकती हो खाने अशकम। मेरे सब्र का फल मुझे देखकर, शेरोज़ खान ने कहते हुए रोज़िनिया के होंठों पर अपने होंठ रखे थे, और रोज़िनिया तो जैसे काम की थी, और शेरोज़ खान जैसे पीछे हटा तो रोज़िनिया ने शर्म से पलकें झुका ली थी। एक तो तुम्हारा ये शर्माना मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। शेरोज़ खान ये कहते हुए रोज़िनिया को अपनी बाहों में उठा लिया था। तो क्या तुम तैयार हो खुद को मुझे सौंपने के लिए? शेरोज़ खान के पूछने पर रोज़िनिया ने शर्माते हुए अपनी बाहें शेरोज़ खान की गर्दन पर डालकर अपना सर इसके सीने पर रख दिया था। आज वो पूरे दिल से और अपने आप को अपने शौहर के हवाले कर चुकी थी। शेरोज़ खान ने रोज़िनिया को अपनी बाहों में लिए वो बेड की तरफ बढ़ गया था, और वही चांद खिड़की पर चांदनी बखेर रहा था, और यही चांदनी शेरोज़ खान और रोज़िनिया की ज़िंदगी में खुशियों की चमक लाने वाली थी। तो कैसा लगा आपको ये नावल? कमेंट्स में आप बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। ये यूट्यूब जो स्पेशल नावल चल रहे हैं, इसमें क्या तब्दीलियाँ आनी चाहिए, कैसे के होने चाहिए, कौन से इसमें मोमेंट्स होने चाहिए, किस बेस पर होने चाहिए, और कैसी स्टोरी होनी चाहिए। अगर आप तमाम रीडर्स के दिमाग में कोई ऐसी स्टोरी चलती है जैसे कि मुमर बहुत सी
جو لڑکیاں ہماری پیاری پیاری ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اچھا ہیرو ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ان کی سٹوری بیس ایسے نہیں چاہیے، وہ آپ کمنٹس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں، اور لازمی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور ایک نئے ناول کے ساتھ، بہت ہی انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ۔ کمنٹس میں آپ نے لازمی بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔